الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم حضرات دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں 3 احکامات اور 3 باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی سازشیں بند کر دو اور تم جس طریقے سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، مکر و دجل کرنا چاہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک چیز اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اللہ کل آخرت میں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور ایک بات یہ کہی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا جو مقام ہے، اور پوری زندگی اسلام میں گزارنا، موت آئے تو حالت اسلام میں آنی چاہیے۔ تو اللہ کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے فرائض ہیں، اللہ نے جو جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ جب تو تم اللہ کا حق ادا کرنے
کرنے والے ہو. یہ آیت بڑی سخت تھی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے دین اختیار کرو. اللہ طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، لہذا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو. اور تیسرا حکم یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، پھوٹ میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، تفریقہ بازی نہ کرو، جماعتیں اور ٹولیاں نہ بناؤ، ورنہ برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قومیں ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے میں ایک جنگل کا راج تھا، مار دھاڑ قتل غارت گری، ذرا ذرا سی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی. پورے خاندان تباہ ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئیں. اور دو بڑے قبیلے تھے مکے میں، اوس اور خزرج. ان میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے دعوت دی اور پھر جب وہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینے، تو ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ محبت ہی محبت، ایک دوسرے کی خاطر جان دینے لگے. یہ محبت یہود و نصارہ کو دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو لہذا ایک یہودی شاس ابن قیس، اس کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ ایک یہودی شاس ابن قیس نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اوس و خزرج کتنا محبت کرنے لگے آپس میں، اور اس کی وجہ سے ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے، ان کی زندگی کتنی اچھی ہو گئی. لہذا اے نوجوان ان کو آپس میں لڑاؤ. اور اس نے کہا لڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ماضی کے جو واقعات ہیں، جو اشعار ہیں، وہ جا کر ان کے سامنے پڑھو. اور جب ماضی کی باتیں آئیں گی تو پھر ان کے اندر وہی زبان جاہلیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک سازش تھی یہودیوں کی اور کافروں کی. لہذا وہ نوجوان خوب اشعار یاد کر کے گیا اور اوس و خزرج جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر اس نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. اور وہ اشعار جو لڑائی میں بھڑکانے والے اور ماضی کی یادیں دلا کر غصہ دلانے والے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اوس و خزرج جو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، لیکن وہی زمانے جاہلیت کی باتیں جب آئیں تو آپس میں جھگڑے شروع ہوئے، گالم گلوچ شروع ہوا، اور خطرہ یہ تھا کہ قتل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ارے اوس و خزرج پھر زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. آپ جلدی سے آئے ان کے پاس اور ان کو سمجھایا، بتایا کہ کیا چاہتے ہو، برباد ہو جانا؟ اللہ نے تم کو اسلام کی دولت دی ہے اور تم پھر زمانے جاہلیت دیکھنے لگے. جب یہ باتیں ذکر کی تو ایک دم سے وہ غفلت سے نکلے اور انہوں نے پھر توبہ کی، اللہ کے رسول سے معافی مانگی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانے کی کوششیں ہوتی رہی. ہمیشہ یہودی
یہی چاہتے ہیں کہ ان میں پھوٹ ڈالو، یہ ایک نہ ہو پائیں۔ اگر یہ ایک ہو گئے تو ان سے بڑی طاقت کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ مسلمان جب بھی ایک ہوئے ہیں تو انہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، لوگوں کو فتح کیا ہے، علاقے کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ اور جب جب ان میں نفاق آیا، جب جب ان میں لڑائیاں ہوئی تو یہ برباد ہوتے چلے گئے، فنا ہوتے چلے گئے۔ اور آج اس کا نمونہ بہت بڑا دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان پھوٹ، لڑائی، نفاق اور صرف آپسی جھگڑے میں پڑا ہوا ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو بھول گئے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے، اور لوگ اپنے مفادات میں اندھے ہو گئے ہیں۔ ورنہ حکم یہ ہے اگر مسلمانوں میں کوئی برائی پیدا ہو تو اصلاح کی کوشش کرو، فساد نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، بلکہ اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ تو نہیں ہو رہا ہے، بس فساد اور عجیب عجیب ناموں پر فساد ہے، عجیب عجیب قسم پر فساد ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی لڑائی پر آتا ہے، پھوٹ پر آتا ہے، جب آپس میں تنازعات ہوتے ہیں تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کا ساتھ دے دے گا، اسلام دشمنوں کا ساتھ دے دے گا اور اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اتنا زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اندھے ہو گئے، ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور نیتن یاہو اتنا بڑا ظالم، اس کو بھی دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک جو ہیں بالکل غلام آخری حد تک، دیکھ رہے ذلیل ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقل میں نہیں آ رہا۔ اور کتنے اپنے مسلمان اندھے ہو گئے ہیں جو انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ایران تو شیعہ ہے، ایران تو شیعہ ہے۔ ارے پاگل ہو تم لوگ، اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کون اسلام کے لیے لڑ رہا ہے؟ کون اسلام کے لیے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے ارے اسرائیل اور شیعہ ایک ہیں، اسرائیل اور ایران ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں اندر سے۔ اب جب دیکھ لیا کہ کھلی جنگ ہے، کھلا معرکہ ہے، اب کیا کریں؟ تو شیعہ 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 بس۔ جس وقت اتحاد ہونا چاہیے ایمان کے نام پر، کلمے کے نام پر، جس کا اللہ نے بار بار حکم دیا ہے، اور باقی جو تمہارے اختلافات ہیں، مسائل کے اختلافات ہیں، ان کو حل کرو، بیٹھو اس کے لیے، دلائل دو، سمجھاؤ۔ جھگڑے سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، اور جھگڑا دین میں بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اے امت مسلمہ کے لوگوں، اگر تم اسی طرح جھگڑتے رہو گے، لڑتے رہو گے بات بات پر، تو پھر گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، خاندانوں میں لڑائیاں ہوں گی۔ اور آج ایسا ہی ہے، اصلاح کی تو کوشش نہیں ہوئی، بریلوی، دیوبندی، ندوی اور فلاں فلاں، سنی شیعہ، بس اسی میں الجھائے رہو تاکہ ہماری طاقت نہ بن سکے۔ یہ دشمن کا بہت بڑا حربہ ہے جو ہم پر استعمال کر رہا ہے اور ہمیشہ کیا ہے۔ اور قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ لڑائیوں سے منع کیا ہے، جھگڑوں سے منع کیا ہے، تفریق بازی سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے تو اصلاح کیا کرو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، دلائل دو، اور جس کو سمجھنا ہوگا سمجھے گا، نہیں سمجھنا ہوگا نہ سمجھے۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، رسالت، آخرت، اس کا شاید شیعہ قائل نہیں ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی آخرت کے قائل ہیں۔ جزوی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے تم قوم کو چاہتے ہو ختم ہو جائے۔ دنیا میں آج صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں اسلامی شریعت ہے،
ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے، باقی کہیں بھی اسلامی شریعت نہیں ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا مخالف ہے افغانستان کی یا مخالف ہے ایران کی، باقی ہر جگہ سے اسلام ختم ہو چکا ہے۔ دبئی چلے جاؤ، امارات چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، اب تو سعودیہ میں بھی ننگے ناچ ہو رہے ہیں، وہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں جو آدمی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اندھا بن کر شیعہ سنی کر کر کے آپس میں مسلمانوں کو جھگڑاتے رہنا، آپس میں اسلام کی روح کو ختم کرتے رہنا، اور جہاں اسلام کے نام پر جہاد ہو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا، تو اللہ ایسے لوگوں کو مٹا دے گا، وہ خود برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ کی ان پر بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو، یعنی اے یہود و نصارہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ قرآن کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم نے تو تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے آ کر کہا ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی آئے گا، آخری کتاب آئے گی، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ گواہ ہے، کل آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو، تم کیوں ایمان والوں کا راستہ روک رہے ہو؟ اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں روک رہے ہو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اور تم چاہتے ہو کجی ٹیڑھ، تمہارا مقصد اصلاح نہیں ہے، تم تو فساد چاہتے ہو، ٹیڑھ چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم تو گواہ ہو، تمہیں گواہ بننا چاہیے تھا اور الٹے ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فرقے کی بات مان لو گے تو وہ تم کو ایمان کے بعد مرتد بنا دیں گے۔ یہ یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں جس طرح خود مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اسی طرح تم کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان میں رسول بھی موجود ہے، قرآن بھی ہے، رسول بھی ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، یعنی جو دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا، وہی ہے جو صراط مستقیم کی طرف جس کو رہنمائی دے گی، جو صراط مستقیم پر پڑ جانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا جو حق ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا پاس و لحاظ کرو۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو شریعت دی ہے، جو دین اسلام دیا ہے، اسی پر عمل کرتے رہنا، اور دیکھو تمہاری موت آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، دنیا سے جاؤ اسلام کے ساتھ، تاکہ قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بنا دی جائے اور آخرت میں تم کو مزے آئیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن کریم، قرآن کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اے ایمان والو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالنا، تفریقہ نہ ڈالنا، آپس میں بٹ نہ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ، اور پھر اللہ نے یاد کرایا کہ اے کافرو، اے مکے کے لوگوں،
تم تفریقے میں تھے، پھوٹ میں تھے، اس لیے خاندان کے خاندان ختم ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم لوگ آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم لوگ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، اور اس آخری نبی اور قرآن کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، ایسے ہو گئے کہ دوسرے کی خاطر جان دینے لگے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ تو جہنم کے بالکل کنارے تھے۔ یہ تو نبی نہ آتا سب جہنمی ہو جاتے۔ یہ تو نبی کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، اور اللہ نے ایک بڑی جماعت صحابہ کی کھڑی کر دی، اور پھر تابعین، اور آج تک دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم لوگ جہنم کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہے تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم ہوشیار رہو، جان لو دشمن کون ہے، دوست کون ہے جو تم کو لڑا کر چاہتا ہے تم کو برباد کر دے، اور آپسی میں تم الجھتے رہو، اور جب چاہے جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ آج ہمارا ہی پیسہ، ہماری ہی چیزیں ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآنی احکامات کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا، اور آپ نے جو اس وقت محبت کی فضا قائم کی تھی، ایک دوسرے کو بالکل ایسا بنا دیا تھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ شکلیں الگ ہیں لیکن جان ایک ہے، دل ایک ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپسی جو اختلافات ہیں وہ جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ ان کو سمجھنا ہے، ان کو حل کرنا ہے محبت کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ آپ کسی سے بھی اچھے انداز سے بات کریں تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آپ گالی دینے لگے تو وہ بھی پلٹ کے گالی دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ گالیاں ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ کسی کو برا کہیں گے وہ آپ کو برا کہے گا، آپ کسی کی خامیاں نکالیں گے وہ آپ کی خامیاں نکالے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سوائے انتشار کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اصلاح کی کوشش کرو، اور حق باتیں کرو، محبت والی باتیں کرو، اس طرح لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح یہودی قوم برباد ہوئی اس طرح مسلمان برباد نہ ہوں، ورنہ دشمن تو طاق میں ہے، لڑائی کراؤ مزے کرو۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں لڑائیاں خوب کراتے ہیں، شوہر بیوی میں لڑائی کرا دو، اولاد میں کرا دو، پھر مزے کرتے ہیں، بہت ہنستے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نفرت والے ہیں، جو لڑائی کو ایجاد کریں، لڑائی کو پسند کریں، لڑائیوں کی دعوت دیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت ہی برے ہیں، اور ان کو ہی مغضوب علیہم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طریقے کے تفریقے سے، لڑائیوں سے، گروہ بندیوں سے، بلکہ ہم سب کو اس طرح بنائے جیسا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو محبت والا بنا دیا تھا، حق والا بنا دیا تھا۔ ان کے یہاں مسائل کے بہت اختلاف تھے لیکن کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ مسائل میں اختلاف رہتا ہے، فکروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے
بنیادی باتوں پر اتحاد کرنا یہ کامیابی کی اصل بات ہے، اصل چیز ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا، جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کو دین دنیا دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔